الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ربوبیت کے منکر بابل کے حکمرانوں کے حامی، یعنی کہ نمرود کے جو حامی تھے، اور نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ۔ کلام الہی میں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام حکمران نمرود کے حامیوں سے، جنہیں نمرود کی خدائی کا دعویٰ تھا، اور خود نمرود سے مناظرے کے لیے، بات چیت کے لیے اور خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شان کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کی عظمت و بھلائی بیان کرتے ہوئے نمرود سے کہا کہ اے نمرود، اللہ رب العزت نے تجھے حکومت عطا فرمائی، تجھے تو چاہیے تھا کہ بادشاہت عطا فرمائی، تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اس رب قہار کی پرستی کرتا، اس رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کرتا۔ اے نمرود، کیا تو خود ہی تو خدائی کا دعویٰ کرنا شروع ہو گیا، حالانکہ وہی خدا ہے جو مارتا ہے اور بچاتا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود نے کہا، اچھا وہ خدا ہے کہ جو مارتا اور بچاتا ہے، وہی خدا ہے؟ اگر تیری دلیل یہ ہے۔ نمرود نے ایک شخص کو بلایا اپنے پاس اور کہا کہ اگر میں اسے چاہوں تو مار سکتا ہوں، لیکن آپ کہیں گے کہ ہاں تو اسے مار لے گا، لیکن میں اس کی جان بخش دوں گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، میں مار بھی سکتا ہوں، چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو نمرود سے کہا کہ اے نمرود، اگر تو اسے مار بھی دینا تو اس کی یہ طبیعی موت نہیں ہوگی، یہ طبیعی موت نہیں ہوگی۔ اور اے نمرود، تو کہتا ہے میں مار بھی سکتا ہوں، بچا بھی سکتا ہوں، بتا تو ایک مکھی بنا سکتا ہے؟ میرے رب ذوالجلال تو وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے تو مغرب پہ غروب کرتا ہے۔ اے نمرود، تو ایک مکھی بنا کر دکھا۔ تو نمرود کی یہ بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود اور اس کے ہماری بڑے حیرت انگیز ہوئے، لیکن کیونکہ کفر اور ذلت کی ضلالت میں دس چکے تھے، اور اللہ رب العزت کا یہ قول کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ کسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا، الغرض نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واضح دلیل سن کر بھی ان پر ایمان نہیں لایا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی عظمت و شان کا پرچار کرنا شروع کیا تو نمرود نے کہا کہ یہ شخص ہے جو میری خدائی کا دعویٰ جھٹلا رہا ہے اور اس رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی پر اتر آیا نمرود۔ جناب نمرود نے کہا کہ سب اپنے حواریوں کو کہا، جو اس کی سلطنت پہ، جو اس کے وزیر جتنے بھی تھے، سب سے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑی جمع کی گئی، اتنی لکڑی جمع کی گئی، بے شمار لکڑی جمع کی گئی۔ تو نمرود نے کہا کہ آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی، بہت بڑی وسیع آگ جلائی گئی۔ پھر اس میں ایک اولے ٹائپ کی، ایک منجیلی ٹائپ کی وہ کچھ بنایا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا اور اس آگ میں پھینکا گیا۔ جب اس آگ میں پھینکا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا اور کہا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، کہ آپ کو میری کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اے جبریل، مجھے اس واحد قہار کی ضرورت، بس مجھے وہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے جو میری مدد کرے گا۔ تو بعض مورخین نے لکھا کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے یا اللہ، جس طرح تو واحد ہے کہ تو تیری محبوب، تیری پرستگی، تیری عبادت کے لیے تو ایک ہے، اسی طرح تیری عبادت کے لیے میں اس دنیا زمین پر صرف میں اکیلا ہوں۔ الغرض جب
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے نار ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اے نار ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ اس کی تفسیر میں حضرت مولا علی شیر خدا، مشکل کشا، حقی رسول، وسیع رسول، سیدنا و مرشدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ سلام من جو ہے اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، یہ اتنی ٹھنڈی تھی کہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ میرے ابراہیم کو ضرر پہنچے، بلکہ سلامتی والی ہو جا۔ تو آگ سلامتی والی ہو گئی، اور نمرود کے جو ہماری تھے انہوں نے دیکھا کہ آگ میں ایک گلزار بنا ہوا ہے، اور اس گلزار میں جناب ابراہیم علیہ السلام تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، جناب ابراہیم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اس گلزار میں۔ جب یہ دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو چچا تھا آزر، جس کے ہم پہلے گزشتہ بات کر چکے گزشتہ ویڈیو میں، تو آزر نے اگر اپنی پوری زندگی میں کوئی اچھا الفاظ نکالا ہے تو وہ یہ ہے کہ جب اس گلزار کو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس میں آرام سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں دیکھا تو کہنے لگا کہ اے ابراہیم، بے شک تیرا رب بہت عظیم ہے، بے شک تیرا رب بہت عظیم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں بھی محفوظ رکھا۔ الغرض کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ اپنے خدا پر تھا، اور خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بچ کر واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کہا کہ اگر میں ساری زندگی اس آگ میں رہتا نا تو پھر بھی مجھے کچھ فرق نہ پڑتا۔ الغرض میں اپنے عرب کے حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ الغرض حضرت جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ، حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت کرتی تھی اور بڑی نیک عورت تھی۔ تو کیونکہ ان کی وطن سے کوئی اولاد نہیں تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، آپ حضرت حاجرہ سے نکاح کریں، شاید اللہ رب العزت آپ کو اولاد نرینہ سے، اولاد جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز دے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح کیا، اور جب حضرت حاجرہ حاملہ ہوئی تو حضرت سارہ، کیونکہ عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جیلسی وہ ان میں ہوتی ہے، تو حضرت سارہ بھی اسی شکار ہو گئی، اور کچھ حسد اور اس طرح کی باتیں ان میں آئی، تو حضرت حاجرہ خوف زدہ ہو گئی، وہ خوف زدہ ہوئی، اور وہاں سے بیت المقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یمن سے مصر میں آئے، اور پھر بیت المقدس میں پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں رہا کرتے تھے۔ جب حضرت حاجرہ سے نکاح ہوا تو حضرت حاجرہ وہاں سے نکل کر تھوڑی دور آ گئی، تو جب دور آئی تو حضرت حاجرہ نے کہا، حضرت حاجرہ، اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بھیجا حضرت حاجرہ کے پاس اور کہا کہ اے حاجرہ، تو غمگین نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے، تو واپس چلی جا، تیرا جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ الغرض حضرت حاجرہ یہ سن کر خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلی گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو حضرت حاجرہ نے اس کا نام اسماعیل رکھا، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نرینہ جیسی نعمت سے نوازا۔ الغرض ہم کل انشاءاللہ اس پر آگے بات کریں گے کہ حضرت حاجرہ کی ہجرت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا مکہ کے پہاڑوں پر لے جانا اور وہاں پر چھوڑ کے آنا۔ ہم انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کریں گے۔ آج کے اس سبق سے ہم جو سبق حاصل کیا وہ یہ ہے کہ اس واقعے سے کہ اگر بندے کا یقین کامل ہو تو اللہ رب العزت انہیں ہر مشکلات میں بچا لیتا ہے، اور ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے اور اللہ پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔